بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں، دوستو، انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کامیابی کے لیے دوا کے ساتھ دعا کی ضرورت پڑتی ہے۔ وظائف آپ کی زندگی میں یہ اہم اور خوبصورت کام نہایت احسن طریقے سے انجام دیتے ہیں۔ دوستو، آپ نے ایک اور اہم کام یہ بھی کرنا ہے کہ آپ نے جب کبھی دعا مانگنی ہے، دعا میں آپ نے ہمیں ضرور یاد رکھنا ہے۔ محترم بھائیوں، آج آپ کو نماز عصر کے بعد کا ایک وظیفہ بتانے والے ہیں، جو وظیفہ آپ نے بعد نماز عصر کرنا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ آپ کے من کی مرادیں پوری ہوں گی۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کامیابی چاہیے، یا آپ اگر خدا نخواستہ لگاتار ناکامی سے دوچار ہوتے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز وہ ناکامی کامیابی میں تبدیل کر دی جائے گی۔ اور یہ وظیفہ بنیادی طور پر ایک ایسا عمل ہے جو کہ عصر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے، اور 33 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے اندر آپ نے پڑھنا کیا ہے، جس بات کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بنیادی طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والے قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کو آپ نے 33 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایک چیز کا یہ خیال رکھیے گا کہ درود پاک آپ جو پڑھتے ہیں، ہمیشہ درود پاک آپ نے نماز والا پڑھنا ہے۔ جب درود پاک کا ورد پڑھتے ہیں تو آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ذات پر 10 مرتبہ رحم فرماتا ہے۔ یہ باقاعدہ فرمان میں بتایا گیا کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 مرتبہ رحم فرمائیں گے۔ تو آپ نے یہ خوبصورت آیت مبارکہ 33 مرتبہ پڑھنی ہے بعد نماز عصر۔ اس کے لیے آپ دیکھیں، ایک اور اہم اور زبردست بات جو آپ کو میں بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو خود معلوم ہے کہ اگر آپ نے اس کی شرائط کو پورا کرنا ہے، اس وظیفے کی، تو آپ کو نماز ادا کرنی پڑے گی۔ لہٰذا نماز ادا کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ نماز اس وظیفے کی شرط ہے۔ نماز اس وظیفے کی شرط یہ ہے کہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، تو فجر، ظہر یہ بھی آپ لازمی پڑھیں گے، پھر آپ عصر کی نماز ادا کریں گے، پھر آپ مغرب کی نماز ادا کریں گے، پھر آپ عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ تو 5 وقت کی جو نماز ہے وہ آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، تاکہ آپ اس وظیفے کے حسن کو برقرار رکھ سکیں۔ حسن اس کا ویسے ہی الحمدللہ بہت زیادہ ہے، لیکن جب آپ لگاتار نماز کی بھی پابندی کرتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اور ان کی زلفوں کا صدقہ آپ کی زندگی مزید آسان ہو جاتی ہے۔ اور نماز کے بارے میں قرآن پاک میں بیشتر دفعہ ارشاد فرمایا گیا ہے، باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرمان جاری کیا کہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بے حیائی اور برے کاموں سے رکنا چاہتے ہیں تو آپ نماز ادا کریں۔ نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ وظیفے میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس آیت مبارکہ کا جو آپ نے بعد نماز عصر 33 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیجزی احسن ما اعملوا ویزیدہم من فضلی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: تاکہ اللہ ان کو بتلا دے ان کے سب سے بہتر کام کا اپنے فضل سے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ نوازے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ اور جو وظیفہ آپ کو بتایا ہے، اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جسے جتنا چاہے بے حساب عطا کرتا ہے، سب سے بہتر کام کا اپنے فضل و کرم سے زیادہ نوازتا ہے۔ یعنی اس میں 2 اور آیات مبارکہ کا مفہوم بھی شامل کر دیا گیا، جسے ایک جگہ پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ تو اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے کسی چیز کے لیے، تو خالق کائنات اس کوشش کے بدلے اس شخص کو اتنی ہی فیسلٹیز فراہم کرتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا مانگ کر کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دانستہ طور پر
شکر بھی ادا کر رہا ہے تو باقاعدہ خالق کائنات نے اس پر آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا، لہذا شکر ادا کرنے کا جو عمل ہے وہ اس کے ساتھ اتنا ہی اہم ہے جتنا اہم شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شخص جس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بے شمار اس کے پاس پیسہ روپیہ، اور اس قدر زیادہ وہ امیر تھا کہ ایک دن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے موسیٰ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کلیم اللہ ہیں۔ اب جب آپ خالق کائنات سے ملاقات کریں تو آپ نے خالق کائنات سے کہنا ہے کہ مجھے اور پیسے نہیں چاہیے، مجھے اور مال نہیں چاہیے، مجھے اور دولت نہیں چاہیے، جتنا میرے پاس ہے بہت ہے۔ اب دیکھیں، امیجن کریں، کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جو یہ کہے کہ جناب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے؟ ظاہر ہے یہ تو ایک ایسا انسان کی زندگی کا معاملہ ہے کہ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے اور کی تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن وہ ایسے کہنے لگے، آپ کہہ دیں خالق کائنات سے بس ٹھیک ہے، مجھے اور پیسے نہیں چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے کہا، یا اللہ، وہ فلاں تیرا بندہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں جتنا مجھے عنایت کر دیا ہے بہت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، اسے کہو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ اکبر! مہنگائی میں شکر ادا کرنا چھوڑ دے۔ جب آ کے اس بندے کو یہ بات بتائی تو وہ جناب اس نے فوری طور پر یہ کہا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرنا نہیں چھوڑ سکتا کہ اس نے مجھے اتنا عطا کیا۔ جب شکر کا یہ معاملہ چلتا رہتا ہے تو الٹیمیٹلی آپ کی زندگی میں کسی بھی حوالے سے اگر کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، اس کا حل پاسبل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی آپ نے اس حوالے سے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ خالق کائنات کی مدد جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ تنگوش رہتی ہے۔ ایک اور چیز جو اس وظیفے کے آپ کو بتاتا چلوں کہ یاد رہے کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے کسی غریب کو ایک وقت کا کھانا ضرور کھلا دیں تاکہ اللہ کی رضا آپ کو اس وظیفے میں حاصل ہو سکے۔ جس مقام پر وظیفہ شروع کریں اس کا پاک اور صاف ہونا لازمی ہونا چاہیے۔ کپڑوں پر کوئی ہلکی سی بھی خوشبو لگا لیں تاکہ ماحول خوشگوار ہو سکے۔ وظیفہ ختم کرنے کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ اسی ترتیب سے اس وظیفے کو آپ نے 21 دن کرنا ہے، جس میں ہر روز آپ نے بعد نماز عصر 33 مرتبہ یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، ورد کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ حضور اقدس علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور